آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، جی ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ میں اعجاز بول رہا ہوں، اعجاز احمد، اعجاز احمد بھائی، کہاں سے؟ لکھنؤ سے بھائی۔ اچھا اچھا، جی فرمائیں۔ جی مجھے آپ سے یہ فرمانا تھا، صرف آپ سے ایک وہ پوچھنا تھا، مسئلہ ہے جیسے کوئی شخص ہے یا ہم ہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہمیں معلوم نہیں سامنے والا کون ہے اور اس کے گھر کا ہم کھا پی رہے ہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، تو نہیں معلوم ہے تو ہمیں مطلب شروعات میں تو معلوم کرنا چاہیے مجھے جی، کہ وہ کون ہے، جیسے نہیں معلوم ہو پہلی پا رہا بات ہے تو وہ یہ ہے کون دیکھیے کوئی انجان جگہ کھاتا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی، اور انجان کھانا جگہ بھی نہیں کھاتا چاہیے، نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جی، اور دوسری بات، آپ کس جی مسلک سے ہیں؟ میں سنی ہنٹو بریلوی ہوں بھائی۔ اچھا اچھا، تو دیکھیے حلال رزق تلاش جی کیجیے، حلال ہی کھائیے، نہیں ٹھیک ہے۔ نہیں، کھاتے تو حلال ہی ہیں، نہیں، بس فرق میری بات یہ ہے سمجھیں کہ آپ جی 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 آپ نے جب یہ بات چھیڑی ہے کہ شیعہ ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، کون ہے کیا ہے، تو جی کسی بد مذہب بدعقیدے کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ جی نہ تو کسی دیوبندی کے ہوٹل پہ آپ کھانا کھائیں، نہ جی کسی بد مذہب کے ہاتھ کا ذبیحہ کیا ہوا مرغا آپ کھائیں، جی جی نہ کسی جی بد مذہب بدعقیدے کے ہاتھ کا بکرا ذبح کیا ہوا کھائیں، جی کیونکہ ان کے ہاتھ سے حلال ہوتا ہی نہیں، کیونکہ حلال ہونے کے جی لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو پھر حلال نہیں جی بھائی، ہوگا، جی ٹھیک ہے۔ جی ہاں بس یہ چھوٹی سی بات تھی آپ کے پاس، اس سے پہلے بھی 2-3 دن ہو گئے ہیں ملایا تھا، اچھا اچھا، تو آپ نے اٹھایا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو جانتے تو نہیں ہیں شکل سے، ٹھیک جی، ہے، لیکن اب آپ کے جو مناظرے ہیں وہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو اچھا اچھا، کب سے سنتے ہیں؟ جی مجھے یہی مہینہ بھر ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا، مہینہ بھر، تو جی بات چیت سمجھ میں آتی ہے؟ جی بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا اچھا، بہت اچھی یہ بات ہے بھائی جان، بس اس وہ بات کا بھی خیال رکھیے گا جی کہ جو آپ کے اور میرے نبی کی شان میں بکواس کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، ان سے دور رہنا ہے، اور جو میرے اور آپ جی کے آقا کی شان میں تعریف یہ بیان کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ جو حضور کی تعریف کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا جی ہے، جی جی جو جی حضور کے کمال بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، جو حضور کے عیب، جی معاذ اللہ حضور میں کوئی عیب نہیں ہے مگر پھر بھی عیب نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے آقا رحمت بن کر آئے ہیں تو ان کے اندر عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر کچھ بد مذہب بولتے ہیں نا اس طرح کی بات جو ہمیں پسند نہیں آتی، جی تو جب ہم پسند تو بندوں ہمیں کو خود پسند نہیں آتی تو پھر اللہ کو کیسے جی پسند آئے گی، ظاہر سی بات ہے نا؟ جی ہاں، تو پھر ایسے بد مذہب لوگوں سے آپ بچیں، اپنا ایمان بچائیں، اپنے آپ کو ان جی سے دور رکھیں۔ جی ان کا ساتھ پکڑنا ایسے ہی ہے جیسے گھر والے منع کرتے ہیں کسی شرابی کے پاس بیٹھنے سے، کسی جواری کے پاس ہاں بیٹھنے سے، ہے نا، جی کسی چور جی چکار کے پاس بیٹھنے سے، کسی گنڈے اور موالی اور کسی ڈاکو کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، ہے نا، جی کسی قاتل کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، جس جی طرح دنیا کے برے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا منع کرتے ہیں ماں باپ، اسی طرح جی بالکل دنیا منع کے کر بدترین گستاخ رسول سے بھی بچنا ضروری ہے جی بالکل ضروری نا، ہے، ایسے گستاخ چاہے وہ ہلکے سے ہلکا کیوں نہ گستاخ رسول ہو، چاہے بھاری کیوں نہ گستاخ رسول ہو، گستاخ رسول جی گستاخ رسول ہوتا ہے، اور حضور کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنا یہ بدترین گستاخی جی ہے نا۔ وہ تو ہے ہی ہے، بالکل گستاخ جو گستاخ ہیں وہ تو گستاخ ہی رہیں گے، چاہے وہ کتنی بھی توبہ کر لیں۔ جی، اب ایک یہاں میں ایک نظریہ دے دوں آپ کو چھوٹا سا، جی انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اور جس سے محبت جی نہیں ہوتا ہے، کرتا اس کے اس بارے کی میں برائی کریں، کچھ بھی سن سکتا ہے، سن تھانوی سکتا سے ہے، اور
دیوبندی تھانوی سے محبت کرتے ہیں اس کے خلاف کچھ نہیں سنتے. دیوبندی تھانوی سے کے خلاف ہم تو یہی کہتے ہیں، آپ لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ وہ کافر ہیں. وہ ایسے ہی کافر نہیں ہے بلکہ حضور جی کی شان میں توہین کر کے کافر ہوئے اور بدترین کافر ہوئے. جی جی ہاں، وہی جو اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، کچھ کتابیں ہیں، نام مجھے نہیں یاد ہے، جیسے بہت سی فتاوی رسیدیہ کچھ ایسے ہی جی کچھ کتابیں ہیں، مجھے نام تو یاد نہیں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ گستاخ ہیں تو گستاخ ہیں، ہم جی جی اتنا مانتے. جی. جب ان کی کئی ساری بھائی کتابیں مجھے ہیں آپ اور سے کئی بس ساری کتابوں جی میں کئی ساری جو ہے گستاخیاں بھری ہوئی ہیں. جی بہت سی کتابیں ان کی ہاں ہیں. یوں ہی ابھی ان کے کچھ 4-5 مولانا ہیں جی جی، ان لوگوں نے یہی سب لکھا ہوا ہے، الٹا سیدھا غلط سلط جو بھی سمجھ میں آیا لکھ دیا. ہاں دیکھیے آپ ہم لوگ سے بڑے ہیں، ٹھیک، آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، بھائی ہم پڑھے لکھے بالکل نہیں عربی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں سے ہم نے اتنا سیکھ لیا ہے کہ مجھے ان کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ماشاء اللہ ذرا سبحان سی اللہ. بھی نہیں ہے. بہت سے ایسے بھائی ہیں جو پہلے ان لوگوں سے محبت رکھتے تھے، دوستی رکھتے تھے، ایک ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، کھانا ایک ساتھ کھاتے تھے، سمجھے. جی مگر آج الحمدللہ ان بھائیوں میں سے بہت سارے بھائی مجھے کال کر کے بولتے ہیں آپ کی طرح کہ پہلے نور حسن جی بھائی ہم کو معلوم نہیں تھا، علم نہیں تھا، ہم لوگ ان کے ساتھ جی اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، دوستی محبت رکھتے تھے، مگر جب سے آپ کی گفتگو سنی ہے، جب سے ان لوگوں کا پتہ چلا ہے تو ہم نے اور مطلب ان لوگوں سے بات چیت کی، قریدہ کرادی کی، معلومات کی، تو جب ان لوگوں کا اندر کا نظریہ سامنے جی آیا، جی جو ان کا نظریہ ہوتا ہے اندر سے، تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات، ان کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. جی یوں ہی حال جب میرا بھی ہے، لیکن اب سامنے پڑھتے ہیں تو شکل دیکھ لیتے ہیں، لیکن شکل تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بالکل بالکل بالکل. شکل سے مطلب عجیب سی ان کی ایک شکل ہاں لگتی ہے جی کہ یہ گستاخ رسولی کی شکل لگتی بے ہے ان شک کی بے شک. پوری. دیکھیے ایک نظریہ میں بتانا چاہتا تھا آپ کو جی کہ بتائیے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. ایک جی ماں بالکل ہے. اپنے بیٹے کو بہت جی اچھے انداز میں بلاتی ہے، چاہے اس کا بیٹا کیسا ہی ہو، جی وہ تو کالا ہو، اندھا ہو، جی لنگڑا ہو، لولا ہو، اپاہج ہو، کیسا بھی ہو، مگر اس کے جی جگر کا ٹکڑا ہے جی وہ تو ہے. نا، وہ اس کے دل کا سکون ہے، وہ اس کا چاند ہے، وہ اس کا تارا ہے نا. جی جی وہ مگر تو ہے. دوسرے کو وہ نظر نہیں آئے گا. جی بھائی مجھے ہم یہاں سے نہیں جانتے ہیں، جی ہم یہاں سے جانتے ہیں، ہمارے ایک صحابی تھے، ان کا عبداللہ ازبر نام تھا. ہاں جی 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 تو حضرت عبداللہ بہت ہی ازبر. ہاں جی حضرت عبداللہ ازبر، ٹھیک، تو ہم وہاں سے جانتے ہیں. جب ان کی ماں جو ہیں وہ ان کو اتنے پیار سے بلاتی تھی اور جو غیر تھے جی ان سے دور بھاگتے تھے، دور بھاگتے تھے، ڈر جاتے تھے. دیکھ کے ڈرتے تھے، ہاں تو وہ کہیں جھاڑیوں میں کہیں جی کہیں وہ چھپے رہتے تھے. جی یہ میں نے واقعہ سنا ہے، تو اس سے ہم جانتے ہیں کہ یا ماں کتنا پیار کرتی ہے. جی اسی طرح سے کوئی اگر کسی سے پیار کرتا ہوگا تو اس کی جی برائی نہیں کرے گا. جی. تو جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کے ہمارے نبی کی برائی تلاش کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں بالکل ہو ہو سکتے. سکتا. سمجھے بھائی بالکل جان، نہیں تو ہو جب وہ سکتے. مسلمان ہی نہیں ہے تو ان کا روزہ، جی نماز، زکوٰۃ، جتنے بھی اچھے عمل ہیں سب بیکار ہیں. وہ تو سب بیکار ہی سب بیکار ہے. ضائع ہیں، رتی ہیں سب. وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ جم لگاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہی ہو جاتا بس 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 ہے ان بس کا. صرف ایک دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے. جی اور نماز ان کے لیے ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جی اس سے بڑا ہتھیار ان کے پاس کوئی نہیں مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے. جی نماز کے نام جہاں پہ پہ ایمان لوٹتے ہیں یہ لوگ. جہاں میرا پہ چیلنج ہے، دنیا میں جی کسی بد مذہب عورت نے کوئی ایسا بد مذہب دیوبندی پیدا نہیں کیا
جو مجھ سے ان میں سے کسی بھی ٹاپک پر بات کر کے اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دے, اور جو میں کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں, کسی بد مذہب میں ہمت نہیں ہے. جی بھائی مجھے معلوم ہے آپ یہ کھلا چیلنج کرتے ہیں, ہم سنتے ہیں بھائی آپ کو. جی مجھے معلوم اور ہے. میرے ایریا میں بہت سارے دیوبندی ہیں, بہت سے دیوبندی. جی ہاں جہاں بھی بہت سے دیوبندی ہیں, لیکن کبھی کبھی لہیں آتے اور بولتے ہیں آئیے 2 منٹ بات کرنی, تو ہم کہتے ہیں آگے بڑھیے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے مجھے سلام کیا تھا, شاید میں ابھی تک آپ کے سلام کا جواب نہیں دے پایا ہوں. میں آپ کے جی سلام. مجھے معلوم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے معلوم ہے آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو ہم سنتے ہیں, تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بد مذہب تو ہمیں سلام نہیں کر رہا ہے. ہاں, سامنے سے مجھے بہت زیادہ کال آتے ہیں, اور اگر مان لیجئے دن میں 50 کال آئے تو لگ بھگ 30 سے 40 کال بد مذہبوں کے ہوتے ہیں, اور اس میں 10-20 اپنے بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں. جی وہ تو بات صحیح ہے, بس سامنے والا بھائی ہے, ہمیں کیا پتا, ہم نہیں جانتے ہیں اسے. ہاں خیر پتہ تو چل ہی جاتا ہے, پھر بھی جی ہاں میں وہ تو چاہتا ہوں کہ میں معلوم کر لوں کون ہے کیا ہے, اور اس سے بات کرنے کا ایک جی انداز ہی الگ ہوتا ہے, مزہ آتا ہے. جی وہ کھل کے بات بالکل کرنے میں صحیح مزہ آتا ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اپنا ہو کہ پرایا. جی ہاں نہیں تو نور حسن بھائی بس یہی اتنا جاننا تھا. ٹھیک چلیے, مجھے تو اب معلوم ہو گیا ہے کہ جی سامنے والا کون ہے, لیکن ہاں سامنے والا بھی کس مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا, کیونکہ سامنے والا شخص جو ہے وہ ہم سے تھوڑا سا دور رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو مطلب ہم باقاعدہ سب کچھ پوچھ چکے ہیں. اس کے گھر میں فاتحہ بھی ہوتی ہے, اور مطلب سب کچھ ہوتا ہے گھر میں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو ابا ہیں وہ شاید دیوبندی ہی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, اور بھائی بھی جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جی 85% لوگ ان شیطانوں سے انجان ہیں, ناواقف ہیں, بے خبر ہیں, نادان ہیں. جی وہ جانتے ہی نہیں بیچارے جی جی کہ یہ بد مذہب بدعقیدے ہمارے نبی کے گستاخ ہیں. جی اس بات کا ان کو علم ہی نہیں. اگر اس طرح کی بات کرو تو کہتے ہیں چھوڑو یار, کسی کی برائی مت کرو. جی ہاں, بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور جب یہ بات ہم بھی پہلے کہتے ہیں تو کبھی کبھار اس کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے کہ کسی کو یہ نہ کہا کرو, تو ہم اس سے ڈائریکٹ یہی کہتے ہیں, یہ بتاؤ تمہارے ابا کو کوئی کچھ کہے گا تمہیں برا لگے گا نہیں لگے گا؟ جی تو سامنے والا بولتا ہے ہاں لگے گا کیوں نہیں, تو بتاؤ جو ہمارے پیارے نبی کو کوئی کچھ کہے گا تو برا نہیں جی لگنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں لگنا چاہیے. ہم نے کہا تو اب سمجھ جاتا ہوں. جی ہم اس کو یوں سمجھا دیتے ہیں. دیکھیے, ماں باپ کا نافرمان کتنا ہی عبادت گزار ہو, جی اس سے اچھے عمل ہو, جنت میں نہیں جی جائے گا. جی بالکل نہیں. ٹھیک ہے, تو جو جی سرکار کا گستاخ ہو اسے کیسے جنت مل سکتی ہے؟ سرکار کے گستاخ کا تو ایمان ہی نہیں ہے. ماں باپ کے بالکل نہیں. نافرمان کا ایمان تو ہوتا ہے نا, ایمان ہوتے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتا. بات آ رہی سمجھ میں بھائی جان؟ ایک پوائنٹ ہے, یہ نقطہ ہے, نقطے کی بات دے رہا ہوں آپ کو. جی بھائی, مجھے آپ کے مناظرے سنتے رہتے ہیں بھائی, مجھے معلوم ہے. ہاں اسی لیے ہم دور رہتے ہیں جی لوگوں سے. ہم نے سامنے والے سے تھوڑی دوری بنائی تھی, بالکل بالکل. ہاں لیکن اس دور میں پھر جی اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے. اس دور میں جی اپنے ایمان کو بچانا اسی طرح ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی سے جو ہے آگ کا انگارہ رکھنا آسان ہے, پر ایمان جی بچانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. ہاں, بہت ساری مجبوریاں آپ کے سامنے آئیں گی, بہت ساری مجبوریاں. جی, جب مجبوریاں بہت سی آتی ہیں اس کو بچانا ہے اپنے آپ کو. ہاں جی بھائی, بس یہی آپ سے جاننا تھا. بس ٹھیک ہے برادر, ہو گیا معلوم. بہت بہت شکریہ, ٹھیک ہے جزاک بھائی. اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خاتمہ بھی خیر ہو ہمارا اور آپ کا سب کا. جتنے بھی عاشق رسول ہیں جب اس دنیا سے واپسی ہوں, لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ.
ٹھیک ہے السلام حضرت. علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی اللہ آمین. تعالیٰ. ہلو. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت. وعلیکم السلام. جی میں نور حسن بول رہا ہوں حضرت. جی جی خیریت سے ہے؟ اللہ کرم ہے. آپ بتائیے. ماشاء اللہ. جی ویٹ لاس یوز کر رہے ہیں حضرت؟ کر رہا ہوں بھائی کر رہا ہوں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں نے کہا حضرت سے میں معلوم کر لوں. جی ہاں تو صبح و شام لے رہے ہوں گے ہے نا؟ ہاں 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 ماشاء اللہ. کچھ پہلے سے کچھ فرق ہاں ہلکا پھلکا ہاں، نظر آیا؟ فرق تو ہے یار، خوب فرق ہے. اچھا خوب فرق ہے. فرق تو خوب ہے، پر یہ ہے یار کمزوری بہت لا رہا ہے. ہاں تو اس کے ساتھ ساتھ نا مطلب اچھی غذا کا استعمال کرنا پڑے گا ہے نا. اچھی چیز کھائیں کیونکہ وہ جب چربی گھٹائے گا تو تھوڑا بہت تو کمزوری سی ہلکی پھلکی مطلب دکھائی دے گی، مگر سب کو نہیں دکھائی دی ہے. اچھا. اور بھی کئی لوگوں نے ہاں اس کو استعمال کیا اور کافی فائدہ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں حضرت سے پوچھ لوں اپنے. نہ مجھے تو یار کافی فائدہ ہے. ماشاء اللہ. کم گھٹ گیا ہوگا 4-5 کلو وزن تو. 4-5 کلو؟ ہاں. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ اس میں کیا ہے، پھر میں نے دوڑ بھی لگانا، وہ کھا بھی رہا، پھر دوڑ بھی مطلب جو کچھ ورزش کی کوشش کر جی دی. نہ میں اب آنے میں ہی ہوں. آپ دو ایک کسٹمر اور پریشان ہے تو میں نے کہ وہیں کی یو پی کی جی جی اچھا میں ملوا لوں گا. اور میرا تو صرف ایک ہی جگاڑ کر دو حضرت، چاہے پیسے کتنے لگ جائیں جی. میرے صرف، اور بھی کوئی پروڈکٹ ایسا بنا کے دو میرے سر پہ بال آ جائے. ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورا آپ کے سے بھیجوں گا آپ کے لیے. اور شروع میں نے تو اس لیے منع کر دیا تھا کہ مجھے مطلب ایسا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضرت کو میں بول دوں اور عمر کی وجہ سے مطلب فائدہ نہ ہو. مگر الحمدللہ آپ نے بتایا کہ ہاں ہلکا ہلکا رواں اٹھ کے آ رہا ہے تو اس کے لیے پورا رولر کے ساتھ مطلب میں آپ کو بھیجوں گا. آپ یار رواں تو بہت ہو گیا سر پہ نا. بہت ہو گیا ماشاء اللہ. رواں تو بہت ہو گیا، پہلے تو بالکل چکنی سمپل تھی. ہاں تو حضرت اصل میں کیا ہے نا. رواں تو ہو گیا مطلب جی. جو ہو گیا یار. جی 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 مہینہ تو ہو گیا لگاتے. جی حضرت میری سوچ اصل میں یہ رہتی ہے ختم ہونے میں ہی ہے. ماشاء اللہ. میری سوچ نا یہ رہتی ہے حضرت کہ سامنے والے کو فائدہ ہونا چاہیے. نہ آپ کی سوچ یار بہت بڑی ہے، اللہ آپ کی سوچ کو سلامت رکھے. صرف میں اپنا پیسہ کمانا نہیں چاہتا ہوں. ہاں روزی تو ملے گی انشاءاللہ، مگر بالکل ادھر سے اللہ کا رزلٹ وعدہ. نہ ملے، فائدہ نہ ملے، یا میں ایسے لوگوں کو دوں جس کو مطلب آپ نے مجھ سے کہا، آپ کو بھروسہ تھا حضرت ہے نا. آپ مجھے پکا بھروسہ تھا. ہاں آپ نے یقین کیا، حالانکہ میرے منع کرنے پہ بھی آپ نے کہا کہ نہیں حضرت آپ بھیج دو. مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے پھر دل ٹھوک کے بھیجا اور اللہ سے دعا بھی کی اللہ ان کو شفا دے. بہرحال اب میں جو ہے حضرت امید تو پورے مجھے ہوئی آپ کا پروڈکٹ یار بہت ہی، میں نے بہت اچھا پرچار کیا ہے. اچھا حضرت. اور لوگوں نے مطلب جو میرے سر کو دیکھتے تھے نا جی اور اب دیکھتے ہیں تو مطلب کہتے ہیں یار یہ رواں تو آنے لگا آپ کے سر پہ، یہ کیا استعمال کیا؟ تو میں نے کہا یہ روشنی تیل ہے. جی اور ہمارے ایک یو پی کے ہی ہیں، انہوں نے یہ پروڈکٹ بھیجا ہے، یہ میں نے کھایا ہے اور اس کو استعمال کیا ہے، جی اس سے بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کو گیس کی پرابلم ہو، ایسیڈیٹی بہت زیادہ بنتی ہو، یا پھر جن بھائیوں کو ویٹ کم کرنا ہو، یا پیٹ جن کا بڑھ گیا ہو، تو پیٹ کم کرنے کے لیے، ویٹ کو گھٹانے کے لیے انشاءاللہ بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست پروڈکٹ ہے، جس کے ذریعے سے 4-5 مہینے میں بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا اور بہت ہی کم قیمت میں آپ کو حاصل ہو جائے گا. بہت ہی کم قیمت میں. مارکیٹ میں کافی مہنگے پروڈکٹ ہیں، مگر یہاں اس حساب سے کوئی مہنگائی نہیں ہے.
یہاں بہت مناسب داموں پر بہت ہی آسان ریٹوں میں انشاءاللہ یہ پروڈکٹ آپ کو مل جائیں گے. جن کو بالوں کے جھڑنے کی سمسیا ہو یا کوئی اور دوسری پرابلم ہو یا بچے بستر پر پیشاب کرتے ہوں بار بار ڈیلی انشاءاللہ ان کے لیے بھی مل جاتا ہے. یا پھر جن کو داد کھاج کھجلی یا سر درد کی پریشانی ہو انشاءاللہ ان کے لیے بھی بہت ہی اچھی اور بہت ہی شاندار یہاں دوائیاں ملیں گی انشاءاللہ. اور جیسی پرابلم ہوگی ویسی انشاءاللہ ان کو بتایا جائے گا. اور جن کو بالوں کے جھڑنے کی شکایت, گنجے پن کی شکایت, بے دمے بالوں کی شکایت, انشاءاللہ یہ سب شکایتیں بھی دور ہوں گی. اگر سر چکنا نہیں ہوا ہے تو انشاءاللہ بال اچھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. بال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس نعمت کی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ جب علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی. 100 میں 80-90% لوگ الحمدللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. 100 میں 10-20 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو کم فائدہ ہوتا ہے یا کسی کو بالکل بھی نہیں ہوتا. ہاں الحمدللہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جو شفا پا رہے ہیں. 100 میں 80-90% لوگ شفا پا رہے ہیں الحمدللہ.